عرصہ دراز تک جب بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہ آیا جو مخلوق خدا کو نصیحت کرتا اور انہیں برائیوں سے باز رہنے کی تلقین کرتا، تو قوم بنی اسرائیل بتوں اور جھوٹے خداؤں کی پرستش کرنے میں لگ گئی۔ وہ مختلف بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے جن میں سب سے بڑا دیوتا بال دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ تو آئیے جانتے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام کی آمد سے پہلے قوم بنی اسرائیل کا حال قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین السلام علیکم۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو جلدی سے لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بال قدیم مشرکانہ مذہب کا ایک دیوتا تھا۔ بال کا مطلب مالک یا رب ہوتا ہے اور اسے زرخیزی، بارش اور طوفان کا دیوتا تصور کیا جاتا تھا۔ بالبیک کے لوگ بھی بیل دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ 4000 سال قبل مسیح میں اس قبیلے کے 4 بادشاہ گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام لتی بال تھا۔ اس نے شہر میں ایک ہیکل بنایا تھا۔ عرصہ دراز بعد اس ہیکل کو بیل دیوتا کا ہیکل کہا جانے لگا۔ بیل دیوتا کو قربانی پیش کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں بھی عظیم الشان قربان گاہیں اور ہیکل بنائے جاتے تھے۔ پوجا کے لیے خاص قسم کے برتن تیار کیے جاتے تھے۔ لوگ دیوتا پر خوشبوئیں چڑھاتے، بچوں اور مویشیوں کی صحت و سلامتی کے لیے قربانیاں دی جاتی۔ بلبک کے بادشاہ کا نام بک تھا۔ جب اس نے سیدون کے بادشاہ کا شہزادی عزابیل کی شادی کے متعلق مثبت پیغام اور شہزادی کی شرط سنی تو ان احکامات کو پورا کرنے کے لیے کئی حکم جاری کر دیے، جس میں بال دیوتا کے مندر کی تعمیر بھی شامل تھی۔ بال دیوتا کی مندر کی تعمیر و آسائش پورے زور و شور سے شروع ہو گئی۔ ہر چھوٹا بڑا اسی کام میں پرجوش حصہ لے رہا تھا۔ بادشاہ خود بھی تعمیری کام کی دیکھ بھال کرنے روزانہ آتا۔ ہر کام کے لیے اس نے خزانے کا کھلا منہ کھول دیا تھا۔ رایا بھی نقدی اور سونا چاندی کے نظر کر رہے تھے۔ جب بادشاہ کو ہیکل کے مکمل ہونے کی اطلاع ملی تو وہ نہایت خوش ہوا۔ بادشاہ نے ہیکل کا معائنہ کیا اور حکم دیا کہ ہیکل کو بند کر دیا جائے۔ جب اس کی بیوی عزابیل اس میں عبادت کر لے تو پھر عام عوام کے لیے اسے کھولا جائے گا۔ بادشاہ کی شادی کے موقع پر بلبک شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ شہر والوں نے رنگ برنگ لباس پہنے ہوئے تھے۔ ہر طرف خوب جشن کا سما تھا۔ بادشاہ شہزادی عزابیل کو بیاہ کر واپس آیا تو ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگیں۔ بادشاہ اور ملکہ ہیکل کے بڑے دروازے پر پہنچے تو اس کا دروازہ کھول دیا گیا اور دونوں ہیکل میں داخل ہوئے۔ ملکہ عزابیل بال دیوتا کے مجسمے کے آگے سجدے میں گر گئی اور کافی دیر تک دعائیں مانگنے کے بعد اٹھی۔ پھر بادشاہ اور ملکہ شاہی محل کی طرف رخصت ہوئے اور ہیکل کے اندر لوگوں کا ہجوم داخل ہو گیا۔ وہ تمام بت کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے تھے اور کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی بے عقلی اور جہنم کا ایندھن بننے پر افسوس کر رہا تھا کہ وہ احمق لوگ خالق حقیقی کے بجائے اس بت کے آگے جھکے ہوئے تھے جو اپنے اوپر سے ایک مکھی بھی ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ یہ گمراہ اور کافر لوگ روزانہ بال دیوتا کی پوجا کرتے۔ مختلف موسموں میں بال دیوتا کی پوجا کرنے کے لیے عظیم الشان اجتماع ہوتے، جس میں بادشاہ اور ملکہ سمیت دوسرے سلطنت کے لوگ بھی ان اجتماعات میں شرکت کرتے۔ موسم بہار میں بھی خصوصی انتظامات کا ذکر کیا جاتا۔ ایک بار پوجا کے بعد بال دیوتا کے پیروں میں مخصوص جگہ پر ایک بھڑکتی ہوئی آگ جلائی گئی۔ جب شعلے خوب بھڑکنے لگے تو ایک نوجوان اور اس کی بیوی اپنے چند ماہ کے معصوم بچے کے ساتھ آگ کے قریب آئے اور نوجوان نے بیوی کی گود سے بچہ لے کر اس آگ میں پھینک دیا۔ آگ میں گرتے ہی اس معصوم بچے کی دل دہلا دینے والی چیخیں ہیکل میں گونجی اور آگ کے شعلوں نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالا۔ بچے کی ماں غم سے نڈھال ہو کر شوہر کے ساتھ لپٹ گئی۔ نوجوان بھی دم بخود کھڑا تھا۔ اس کی بیوی بے ہوش ہو گئی، بچہ جل کر راکھ ہو گیا۔ تو ہیکل کے کعبہ نے نوجوان سے کہا، اے نوجوان، بال دیوتا کو ہمیشہ خوش رکھنے کے لیے تو نے عظیم قربانی پیش کی ہے، اب وہ تم سے کبھی ناراض نہ ہوگا۔ تم اور تمہاری بیوی دونوں ہمیشہ کے لیے پاک ہو گئے ہو۔ سب لوگ اسے مبارکباد دینے اور ہیکل سے باہر جانے لگے۔ آخر میں نوجوان نے اپنی بے ہوش بیوی کو اٹھایا اور گھر کی طرف چل دیا۔ گھر آ کر اس نے اپنی بیوی کے منہ پر پانی چھڑکا تو اسے ہوش آ گیا اور وہ بے تابی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، میرا بچہ، میری جان کہاں ہے؟ پھر اسے بچے کی قربانی کا واقعہ یاد آ گیا اور وہ روتے ہوئے اپنے خاوند کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، یہ کیسا مذہب ہے، بال کیسا معبود ہے جو معصوم بچوں کی قربانی مانگتا ہے؟ اس پر وحشت سی طاری ہو گئی۔
خاوند اسے دلاسے دینے لگا۔ لڑکی کے دماغ پر اپنے لختے جگر کی موت کا ایسا اثر ہوا کہ وہ پاگل ہو کر گلیوں میں ٹھوکریں کھانے لگی۔ ہیکل سے تھوڑی دور ایک چوک میں لوگوں کے بہت بڑے ہجوم میں ایک نورانی شکل کا بوڑھا چبوترے پر کھڑا ہوا تھا۔ اے اہل بیلبک، کیا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھول گئے ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں رہا کہ ایک دن مرنے کے بعد تم اپنے خالق کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا؟ کیا تم ان امتوں کے واقعات بھول گئے ہو جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ صفائے ہستی سے مٹا دی گئی؟ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اللہ کے حضور توبہ کرو اور اپنے کفر و شرک سے باز آ جاؤ۔ پھر اس بزرگ نے پاگل لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو اسی مجمع میں نظر آ رہی تھی۔ بوڑھے نے لوگوں سے کہا، اس لڑکی کی طرف دیکھو، یہ وہی ہے جس کا نونہال چند روز پہلے بال دیوتا کو خوش کرنے کے لیے زندہ جلا دیا گیا تھا۔ اگر بال سچا ہے تو اسے جا کر کہہ دو کہ اس لڑکی کو تندرست کر دے۔ کیا اس نے بچے کی عظیم قربانی اس لیے دی تھی کہ گھر برباد ہو جائے اور یہ پاگل ہو کر ٹھوکریں کھاتی پھرے؟ اتنے میں بادشاہ کے سپاہی آ گئے اور انہوں نے بال دیوتا کے خلاف بولنے اور لوگوں کو مذہب سے گمراہ کرنے کے جرم میں اسے پکڑ لیا اور اس پر کوڑے برساتے ہوئے وہاں سے لے گئے، مگر بوڑھا تشدد کی تاب نہ لا کر راستے میں ہی جاں بحق ہو گیا۔ اس سرزمین پر وہ آخری آدمی تھا جو لوگوں کو شریعت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کرتا ہوا شہید ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وحدانیت کی تبلیغ دینے والا وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ کئی سالوں بعد جبکہ ہر طرف کفر و شرک پھیل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو رسول بنا کر اہل بلبک کی طرف بھیجا۔ ان کا نام حضرت الیاس علیہ السلام تھا۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کفر و شرک کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ بلبک کے بادشاہ اور ہیکل کے کابن کو اپنے اقتدار کی موت ہوتی نظر آنے لگی۔ انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بھرپور مخالفت شروع کر دی، مگر آپ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے اور فرماتے، حیرت ہے کہ تم خالق کائنات کو چھوڑ کر بت کو پوجتے ہو۔ اللہ تم سب کا اور تم سے اگلے تمہارے باپ دادا کا رب ہے، وہی مستحق عبادت ہے۔ لیکن اہل بلبک نے آپ کی تکذیب کی اور وہ آپ کی تبلیغ و نصیحت سے پریشان تھے۔ انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن ان کی کوئی تدبیر آپ کو تبلیغ حق سے نہ روک سکی۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر کچھ اس طرح سے آیا ہے، اور بے شک الیاس رسولوں میں سے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور بہترین پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑتے ہو جو تمہارا رب اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے؟ بس انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ یقیناً حاضر کیے جائیں گے مگر اللہ کے مخلص بندے، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑا۔ الیاس پر سلام ہو، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ بلبک کے بادشاہ اور ہیکل کے کابن نے حضرت الیاس علیہ السلام کی تعلیمات اور نصیحتوں سے نجات پانے کے لیے آپس میں سازشیں کرنا شروع کر دیں تاکہ لوگ ان کی تبلیغ سے متاثر نہ ہو سکیں اور انہیں جھوٹا ثابت کر کے تبلیغ حق سے روکا جا سکے۔ ایک دن بادشاہ نے کابن سے پوچھا، جس کا نام بروشس تھا، کیوں نہ الیاس سے کوئی معجزہ طلب کیا جائے؟ اگر اس نے معجزہ دکھا دیا تو؟ کابن نے خدشے کا اظہار کیا۔ پھر دیکھا جائے گا، بادشاہ نے کہا۔ کابن نے سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اس پروگرام کے بعد لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کیا گیا۔ بادشاہ، کابن اور امرائے سلطنت کے علاوہ حضرت الیاس علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے۔ پھر ایک بیل کو ذبح کر کے اس پر لکڑیاں رکھ دی گئیں۔ بادشاہ نے حضرت الیاس علیہ السلام سے کہا، اگر آسمان سے آگ اتر کر اسے جلا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت الیاس علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے باری تعالیٰ، یہ لوگ معجزہ مانگتے ہیں، شاید ایمان لے آئیں۔ اپنے کرم سے آسمان سے آگ بھیج جو ان لکڑیوں کو جلا دے۔ آپ کی دعا ختم ہوتے ہی آسمان سے آگ ظاہر ہوئی اور لکڑیوں کو آگ لگ گئی۔ معجزہ دیکھ کر بادشاہ آپ پر ایمان لے آیا اور اقرار کیا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور بھی کئی لوگ حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن کاہن بروشوس ایمان نہ لایا اور اس معجزے کو جادو اور نظر بندی کہتا رہا۔
وہ بادشاہ کو بہکانے لگا اور حضرت الیاس علیہ السلام کے موعظے کو غلط رنگ دینے لگا۔ اس نے بادشاہ کو بال دیوتا کے غضب اور غصے سے خوفزدہ کرتے ہوئے کہا، اگر حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کا نبی ہوتا تو اکثریت اس پر ایمان لے آتی۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد تو انگلیوں پہ کی جا سکتی ہے۔ کہن اس طرح کی دلیلیں پیش کرتا رہا اور بادشاہ کو دوبارہ بت پرستی کی دعوت دیتا رہا۔ اس کے بعد آپ کی پہلے سے بھی زیادہ مخالفت ہونے لگی۔ کفر و شرک میں غرق ہونے کی وجہ سے اہل بلبک کے کان، آنکھیں اور دل اندھے ہو گئے اور ان کی دشمنی میں شدت پیدا ہوتی چلی گئی۔ چند سال گزرے، آخر کار ایک دن اللہ کے رسول حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے اہل بلبک پر عذاب نازل کرنے کی دعا کی۔ اے اللہ، اہل بلبک تیرا نام تک سننے کے روادار نہیں، تیری نعمتوں کے ناشکرے ہیں، تیرے نبی کو نہیں مانتے، ان پر عذاب نازل فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بلبک کے نافرمانوں اور کافروں پہ خشک سالی کا عذاب نازل کیا۔ آسمان نے پانی برسانا بند کر دیا، چشموں، ندی نالوں کا پانی زیر زمین چلا گیا، فصلیں ویران ہو گئیں، درخت سوکھ گئے اور ہر جگہ دھول اڑنے لگی۔ لیکن لوگ سیدھے رستے پر آنے کے بجائے بال دیوتا کے آگے جا کر گڑ گڑاتے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ لیکن وہ بے جان مجسمہ آخر کیا کر سکتا تھا؟ حضرت الیاس علیہ السلام ان کو سمجھاتے اور فرماتے، اے لوگو، کیوں خود کو ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ اس رستے پر کیوں نہیں چلتے جس پر میں نشاندہی کرتا ہوں؟ لیکن اہل بلبک راہ راست پر نہ آئے اور بھوک اور پیاس کی شدت سے مرتے رہے۔ 3 سال اس قحط میں گزارے۔ ایک دن لوگوں کو خیال آیا کہ یہ قحط اور خشک سالی حضرت الیاس علیہ السلام کی بد دعا کا نتیجہ ہے، کیوں نہ اسے ہلاک کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ پھر وہ لوگ آپ کو تلاش کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے کسی کی کوئی چال کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ اپنے رسولوں کا اللہ تعالیٰ خود محافظ و نگہبان ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت الیاس علیہ السلام خود ہی بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی پریشانی دیکھ کر کہا، اب جسے تم پوچھتے ہو اسے کہو نا کہ تم کو پانی دے، قحط سے نجات دے، نہیں تو تم میرے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، وہ تمہیں پانی دے گا۔ میں منتظر رہوں گا کہ تم کب میرے اللہ سے پانی مانگنے آتے ہو۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا۔ اگلے دن بادشاہ کے ساتھ بہت سے لوگ ہیکل گئے اور گڑ گڑا کر دیوتا سے بارش مانگی، لیکن بال دیوتا کے بت نے کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سے واپس چل دیے۔ کہن نے انہیں یقین دلایا کہ بادشاہ اور دوسرے لوگوں کی دعا رائے گاہ نہیں جائے گی اور بارش ضرور ہوگی، لیکن بارش نہ ہوئی۔ تنگ آ کر بادشاہ خود ہی ایک دن حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، کہو کیا تمہارے دیوتا نے تمہاری حالت پہ رحم نہیں کیا؟ وہ بے جان مجسمہ کیا دے سکتا ہے جس کے لیے تم اپنی آخرت خراب کرتے ہو؟ بادشاہ نے کہا، تم اپنے اللہ سے بارش کے لیے دعا کرو، بارش کے پہلے قطرے پہ ہی ہم ایمان لے آئیں گے۔ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے قسمیں کھا کر یقین دلایا۔ تب آپ نے اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا کی۔ دعا کے بعد فوراً ہی آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ ہر طرف جل تھل ہو گیا اور گھاس و غلہ اگنے لگا، لیکن وہ لوگ پھر منکر ہو گئے اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ اس کے باوجود حضرت الیاس علیہ السلام تبلیغ حق کرتے رہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے جب کافروں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو آپ چھپ گئے۔ آپ اپنی قوم کے بادشاہ سے 10 سال تک ایک غار میں چھپے رہے جو الدم پہاڑ کے نیچے تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور اس کی جگہ کسی اور کو بادشاہ بنا دیا۔ تب حضرت الیاس علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس آئے اور اسے توحید کی دعوت دی۔ وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ اس کی قوم کے بہت سے لوگ بھی مسلمان ہو گئے، صرف 10,000 افراد مسلمان نہ ہوئے، تو بادشاہ نے ان سب کو قتل کرا دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگ کر پہاڑ کے غار میں 20 یا 40 راتیں چھپے رہے اور معجزانہ طور پر کوے ان کے پاس ان کا کھانا لاتے تھے۔